بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید اور میں آپ سے مخاطب ہوں. میرے بھائیوں، بہت ہی مایوس کن صورتحال ہے. انگریزی میں کہتے ہیں سوری اسٹیٹ آف افیئرس، سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس. دیکھیں، کبھی ایسے نہیں ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری محترم پارلیمنٹ اور اعلیٰ عدلیہ، محترم سپریم کورٹ، ان کے درمیان میں ہم ایک آئینی اور قانونی گولہ باری کی جنگ دیکھ رہے ہیں. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک گولہ فائر کرتی ہے، کس شکل میں؟ یہ قانون بنا دیا، سپریم کورٹ کے اختیارات کم کر دیں، ان کے رولز کو چینج کر دیں، فلاں کر دیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں فنڈز کی ریکوائرمنٹ وہ بھیج دیں قائمہ کمیٹی آگے کسی اور کو بھیجتی ہے وغیرہ، یہ وہ تمام چیزیں. اور پھر سپریم کورٹ جو ہے اس قانون کو ایک دم اسٹرائک ڈاؤن کرتی ہے، ان کی جوابی گولہ باری ہوتی ہے. تو ہم دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کے آئینی اداروں کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے. یہ کس نہج پر ہم پاکستان کو لے آئے ہیں؟ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آج آپ نے نوٹ کیا کہ پھر آنریبل سپریم کورٹ 3 ممبر بینچ انہوں نے پھر کیس ٹیک اپ کیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ اور سیکرٹری دفاع اور دفاعی اداروں کی طرف سے جو کل میٹنگ بھی ہوئی ہے، جس کا ہم نے بہت میڈیا میں بھی سنا. میری نظر میں ہمارے سپریم کورٹ کے پاس اس وقت 3 آپشن ہیں. پہلا آپشن تو یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ جناب پورا سسٹم ہمارے فیصلے کے خلاف ہو گیا 14 مئی کے الیکشن کے، تو چلو بھائی، جب سسٹم ہی ہمارے خلاف ہو گیا تو چھوڑو، اس 3 ممبر بینچ کو ڈسبینڈ کرو اور جو ہوتا ہوئے، ٹھیک ہے، پھر جو مرضی کریں ان کو کرنے دو. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس قسم کے آپشن کو ایکسرسائز کرے گا، کیونکہ یہاں پہ آئین کی پاسداری، رول آف لا یعنی کہ قانون کی پاسداری اور اوور آل پاکستان کی بقا اور سالمیت کا معاملہ ہے. پھر دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن تو بہت کلیئر ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ نے آج کی ہیئرنگ میں، انگریزی میں کہتے ہیں ویلڈ، یعنی کہ دبے الفاظ میں انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو پھر یہ کہا کہ ہم اس ایکسٹریم تک نہیں جانا چاہتے، وہ فیصلے نہیں کرنا چاہتے جس میں آئین کے تحت جو لوگ آئین شکنی کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی آئین شکنی کریں کہ ان کے خلاف پھر ہم آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کریں. ابھی ہم وہاں تک نہیں جانا چاہتے. میرا خیال ہے اگین ویری سینسیبل آن پارٹ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. لیکن آپشن 3 یہ ذرا میں دیکھ رہا ہوں، یہ آپشن 3 یہ مجھے نظر آ رہا ہے تیسری مرتبہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اس کی بات کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس دفعہ زیادہ سیریسلی. کیونکہ اب بات نئی جو نیریٹو آ گیا ہے، یہ نئی استدعا جو سامنے آ گئی ہے وہ یہ ہے جناب کہ الیکشن ایک دن پہ ہو. ویسے اصولاً دیکھا جائے تو سیاسی طور پہ، ایڈمنسٹریٹولی طور پہ، سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس بات میں وزن ہے کہ الیکشن ایک دن ہو تو بہت سے ایڈمنسٹریٹو، سیکورٹی اور فائنینشیل مالی مسائل جو ہیں، پرابلمز ہیں، وہ حل ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں. لیکن بات پھر یہی ہے کہ ہمارے سیاستدان اکٹھے بیٹھیں گے، ایک پولیٹیکل کنسنسس تک پہنچیں گے. اپنے جو پولیٹیکل ڈائلاگ اس وقت مذاکرات جو سلسلہ، شکر ہے ہم کہہ کے تھک گئے تھے کہ بھائی آپس میں بیٹھیں، شکر ہے وہ سلسلہ چل پڑا ہے. اور امید ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں اپنے منطقی جہاں تک پہنچے گا اور کہیں نہ کہیں یہ اس کنسنسس پہ آ جائیں گے پولیٹیکل پارٹیز، اپوزیشن اور گورنمنٹ، کہ جی چلیں اگر 14 مئی کو نہیں ہے تو کچھ جون کی ڈیٹ ہو جائے گی، کچھ جولائی کی ڈیٹ ہو جائے گی، جس پہ سب متفق ہوں گے کہ اس دن عام انتخابات کیے جائیں، اور جس میں نیشنل اسمبلی اور باقی جو 2 اسمبلیز ابھی تحلیل نہیں ہوئی ہیں، یعنی کہ سندھ ہو گیا، بلوچستان، ان کو بھی ڈیزالو کیا جائے اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ جہاں بننی ہے وہ بنے اور ہم جنرل الیکشن کی طرف جائیں ایک دن. بالکل وزن ہے.
تو سپریم کورٹ نے آج پھر کہا ہے کہ بے شک آگے عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں 5 دن، لیکن آپ لوگ بیٹھیں اور ایک کنسنسس تک پہنچتے ہیں تو پھر ہمیں عید کے بعد آپ بتائیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ غالباً اگر ہمارے سیاستدان ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو یہ ہو سکتا ہے پاسبل کہ ایک کسی ڈیٹ پہ یہ سب متفق ہو جائیں، گو کہ ابھی بھی وہ جو ان کے درمیان آپس میں ایک بد اعتمادی کی کیفیت ہے کہ فضل الرحمان صاحب بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کچھ گارنٹیز مانگتے ہیں، ایشورنسز مانگتے ہیں، کیسز ختم کرو، ان کی جان کو جو خطرہ ہے وہ معاملات ہوں، جتنے لوگ ان کے پکڑے گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ رہا کیے جائیں، تاکہ ایک خوشگوار ماحول کریٹ ہو۔ انگریزی میں کہتے ہیں انیبلنگ انوائرمنٹ، ایسا ماحول کریٹ ہو، کنڈیوسیو انوائرمنٹ، جس میں آپ کہیں کہ ہاں جی اعتماد کا فقدان اب نہیں رہا اور ہم بیٹھ کے پاکستان کی خاطر، جمہوریت کی خاطر ہم ایک ڈیٹ پہ ایگری کر جاتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے اگر یہ کر جاتے ہیں اور یہ ایک معجزہ، اللہ کرے ہم دعا کر رہے ہیں معجزہ ہو جائے، تو یقیناً پھر عید کے بعد یہ سپریم کورٹ جو ہے میرا خیال ہے آپشن نمبر 3 پہ وہ جائیں گے اور اپنی جو انہوں نے 14 مئی کی ڈیٹ دی ہے وہ ریویو کریں گے۔ لیکن اگر یہ نہیں کرتے ہیں سیاستدان تو پھر 14 مئی تو ہوگا، پھر فنڈز بھی دینے پڑیں گے، اور سیکیورٹی سچویشن میں آج چیف جسٹس صاحب نے بڑی تعریف کی ہے پاکستان کی مسلح افواج کی، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب 2007 میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے 2 مہینے بعد الیکشن لیٹ ہوئے تھے، لیکن پھر اگر آپ کو یاد ہے فروری میں الیکشن ہو گئے تھے 2008 میں، پھر 2008 اور 2013 کے درمیان خوفناک پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ ہوئی تھی، ان دہشت گردوں کے خلاف جنگ ہوئی تھی، 350 ڈرون اٹیک، سوات کے آپریشن، سابق فاٹا کے باقی ایجنسیز وہاں پہ آپریشن، اور پھر بھی 2000، اور مجھے یاد ہے کہ وہاں اس وقت بھی ہمارے جو سیاسی لیڈر تھے ان کے خلاف بڑی تھریٹس آئی تھیں، ان کی جان کی تھریٹس آئی تھیں، لیکن ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ نے ان تھریٹس کا مقابلہ کیا۔ ہمارے مسلح افواج نے بالکل سیکیورٹی سچویشن کو ایسا اپنا صورتحال انہوں نے ٹھیک کی کہ جناب الیکشن پھر 2013 میں ہو گئے۔ تو یہ بھی سپریم کورٹ نے آج بات کی۔ تو 2 اور امپورٹنٹ باتیں جو سپریم کورٹ نے کی ہیں، پہلا تو یہ کہ انہوں نے ایک قسم کا میسج دیا ہے اٹارنی جنرل صاحب کو کہ جناب وہ جو فنڈز کا مالیاتی بل جو آپ کا تھا جو کہ ریجیکٹ ہو گیا پارلیمنٹ میں، تو جناب ایک گورنمنٹ کا جب مالیاتی بل ریجیکٹ ہو جائے، پاس نہ ہو، تو پھر اس گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ رہ بھی سکتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا اس میں بعد میں آپ سے بات کریں گے، تو یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اور دوسرا پھر وہی کہ اگر ہماری ایک کنسنسس نہیں ہوتا اور حالات پھر کشیدہ ہو جاتے ہیں یہ پارلیمنٹ کی طرف سے وغیرہ وغیرہ، تو پھر جو ہم نے اوریجنل فیصلہ کیا 4 اپریل کا، پھر اس کو ہم امپلیمنٹ جو ہے وہ آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں زندہ قومیں بہادر قومیں کبھی بھی چیلنجز سے گھبراتی اور ڈرتی نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت معاشی چیلنج بھی ہے، دہشت گردوں کا چیلنج ہے، لیکن اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ چاہے بلوچستان ہو چاہے KP ہو، دہشت گردوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے، ان کو میں سمجھتا ہوں بھرپور آپریشن ہو رہے ہیں اور ان کی کمر توڑی جا رہی ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں۔ اور چیف جسٹس صاحب نے پاکستان کی مسلح افواج کی آج بڑی تعریف کی ہے کہ پوری قوم کو جو ہے ان پر فخر ہے کہ وہ ہر سیکورٹی کی صورتحال پہ اس قوم کے بالکل اعتماد پر جو ہے وہ اتری ہیں اور اتریں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم نے دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ پاکستانی قوم ایک بہادر قوم ہے، ہم چیلنجز سے گھبراتے نہیں، الیکشنز ہوں، سیکورٹی کے چیلنجز ہوں، ہم ایک قوم ہو کے اپنی لیڈرشپ کے انڈر چلتے ہوئے ہم جناب الیکشن بھی کریں گے، ہم دہشت گردوں کو شکست بھی دیں گے، اور ہم آئین پاکستان اور قانون کی بالادستی جو ہے اس کو انشور کریں گے، ان کو کامیاب کریں گے۔ یہاں پہ میں اپنے محترم سیاسی لیڈرز کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں،
خدا کے لیے اپنا نہ سوچیں، یہ انا کی جنگ ختم کریں. سپریم کورٹ کا وقار، سپریم کورٹ کا جو رسپیکٹ ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. سپریم کورٹ کے فیصلوں کی عزت کریں، ان پہ منوان ان پہ فیصلوں پر عمل درآمد کر کے دنیا کو ثابت کریں کہ جناب ہم سب ایک ہیں، ہمارے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی یہاں پہ آئینی ستونوں کی جنگ جو ہے نہیں ہے. ہم کبھی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے کسی بھی حوالے سے. اور الیکشن کروا کے ہم جناب پاکستان میں آئین کی سربلندی، رول آف قانون، رول آف لا کی سربلندی، اور پھر پاکستان کے عوام کی بہتری، جمہوریت کی بہتری کے لیے ہم جناب سب ایک ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں پاکستان کے سیاستدانوں، عوام کی نظر آپ پر ہے، دیکھیں وہ کتنی مہنگائی کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، ان کا ہی خیال کر لیں. اور دوسرا، تمام نظریں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہیں کہ آپ خدارا آئینی اور قانونی طریقے سے پاکستان کو یہ جو دلدل ہے اس سے آپ ہمیں نکالیں. اللہ پاکستان کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.